میں پروین کی طرف جا رہی ہوں، اس کی ننند بہت بیمار ہے، کئی دنوں سے جانا چاہ رہی تھی لیکن یاد ہی نہیں رہتا، کچھ کینسر ہے بیچاری کو، آخری سانسیں لے رہی ہے، تم دروازہ بند کر لو، مجھے شاید 1.5 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ عفت نے گرم چادر اوڑھتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ پروین اسکول میں ان کی کولیگ تھیں، اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، سوئیاں 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے انہیں رخصت کر کے دروازہ بند کیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ وین میں بیٹھ چکی ہوں گی تو وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر سڑک پر آئی اور دائیں بائیں دیکھ کر مارکیٹ کی طرف چل دی۔ ایک پی سی او سے اونیل کے موبائل پر فون کر کے اسے آنے کے لیے کہا اور اسی پی سی او کے سامنے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس تھا۔ گاڑی کو مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں ایک نسبتاً ویران سڑک پر چہل قدمی کرنے لگے۔ خنک خزاں رسیدہ برات کی دھندلی مانگ میں چاند سہما سہما سا لگ رہا تھا۔ ہر شے پر دھند کی ہلکی سی طے تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سر پر سایہ فگن بلند و بالا سفیدے اور شیشم کے درختوں پر نگاہ دوڑائی۔ ہر سو خزاں کا حزن و ملال ٹھہرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کولتار کی سیاہ اداس میں بھیگی سڑک پر جہاں تک اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی نظر کی انگلی تھام کر لے جاتی تھی، کناروں پر لگے درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے زرد پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زرد پتے، زرد روشنی، زرد چاند، ہر شے خزاں کے دائمی زرد رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے بدن سے ٹکرایا تو اس پر خفیف سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس بار سردی کچھ زیادہ نہیں۔ اس نے پل اوور کی جیبوں میں ہاتھ گھسیڑتے ہوئے خیالات میں مستغرق اونیل کو پکارا۔ کیا کہا؟ وہ ایک دم چونک کر متوجہ ہوا، پھر اس کے کہے ہوئے فکرے پر غور کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، خاصی زیادہ گزشتہ برس تو ان دنوں میں شام کی ہوا میں بہت خوشگوار ہوا کرتی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے پیروں تلے آ کر چرمراتے پتوں کو تکنے لگا۔ وہ خلاف معمول متفکر اور خاموش تھا۔ میں محسوس کر رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ ہاں، اس نے سر کو دھیرے سے جنبش دی، میں پرسوں واپس جا رہا ہوں۔ سفیدے کے درخت زمین بوس ہونے لگے، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ بہت دیر تک اس کے منہ سے ایک لفظ بھی برآمد نہیں ہوا۔ تم چلے جاؤ گے اونیل؟ جانا تو پڑتا ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ ہمیشہ کے لیے کوئی کیسے اجنبی جگہ پر رک سکتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اچانک اونیل نے قدم روک کر پوچھا۔ وہ چلتی رہی۔ تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ اونیل چپ رہا، وہ ایسی ہی خاموشی کی توقع کر رہی تھی۔ سفیدے کے دیو قامت درختوں کے جھنڈ میں پہلی تاریخی کا ادھورا چاند اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس چاند میں روشنی کی ایک بوند نہیں تھی۔ سفید سنگ مرمر کا کوئی ٹکڑا درختوں کی شاخوں میں الجھتا ہوا ہوا کی ہتھیلی پر سوار اس کے سنگ محو سفر تھا۔ اپنے پہلو میں اسے اونیل کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی تھی۔ جاسیہ، وہ آگے بڑھتی رہی، میں مسلم ہو جاؤں گا، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ بے یقینی سے اس نے مڑ کر اونیل کا چہرہ دیکھا، جو اس لمحے جوش سے تمتمایا ہوا تھا۔ اگر مسلم ہو جانے سے مجھے تم مل سکتی ہو تو مجھے ایسا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ چند لمحے پہلے جو چاند روشنی سے یکسر محروم تھا، اب اتنا چمکدار ہو گیا تھا کہ اس پر نظر ٹھہرانا مشکل تھا۔ میں صرف اس لیے کرسچن ہوں کہ میرے والدین کرسچن ہیں، اور تم محض اس وجہ سے مسلم ہو کہ تمہارے بڑے اس مذہب کے پیروکار تھے۔ یہ سلسلہ کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ جس چیز کو میں نے اپنی مرضی سے چنا ہی نہیں، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دینے کی بے وقوفی کا متحمل کم از کم میں نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ جس لمحے کے خوف سے اس کا دل سہم سہم کر دھڑکتا تھا، اور وہ اتنا سہل ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز تمہیں چرچ کے سامنے دیکھ کر میں سمجھی تھی کہ تم بہت مذہبی ہوگے، مگر تم تو… خوشی سے اس کی دھڑکن قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ میں چرچ جانے کا مطلب یہ نہیں سمجھتا کہ خود پر خوشیاں حرام کر لوں۔ جاسیہ، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری کمیونٹی مجھ سے قطع تعلق کر لے، چاہے ساری دنیا مجھ سے روٹھ جائے، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مذہب ہمارے درمیان آئے گا، ملا کیا سوچے گا اور پادری کیا کہے گا، ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور شادی کی اس سے زیادہ ٹھوس وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی خوش قسمت کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ہوا کے دوش پر تیرتی سوچ رہی تھی۔ میں ابھی تمہارے ساتھ کسی بھی مسجد میں جا کر اسلام قبول کرنے پر تیار ہوں، لیکن کیا تمہاری امی رضامند ہو جائیں گی؟ وہ چونک گئی۔ امی؟
امی تو شاید اس بارے میں سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائیں گی۔ اگر میرے مذہب تبدیل کرنے کے بعد بھی تمہاری امی اس شادی پر تیار نہ ہوئیں تو تم کیا کرو گی؟ انہیں ناراض کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے لمس کی حدت کو اپنے شانے میں جذب ہوتے محسوس کرتی رہی اور پھر ٹھوس لہجے میں بولی، ہاں، میں کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنون۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اونیل کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دے کر وہ انتظار کرنے لگی۔ آج وہ 10 روز بعد اوکاڑا سے واپس آیا تھا اور ان 10 روز میں اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اونیل کے بغیر رہنا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کل رات کو اس نے فون کر کے اونیل سے بات کی تھی اور یہ جان کر کہ وہ اگلے روز واپس آ رہا تھا ایک ایک پل گننے لگی تھی۔ اونیل نے کالج سے چھٹی کے وقت ملنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ اس وقت تک انتظار کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ خود کو بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ اونیل کے اپارٹمنٹ آنے سے باز نہ رہ سکی۔ وہ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں آئی تھی اور دروازے کے سامنے پہنچ کر کسی قدر تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ لیکن اب تو وہ آ چکی تھی، دستک بھی دے چکی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب قدموں کی چاپ لمحہ بلمحہ نزدیک آ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور اونیل نے بے تکلفی سے اپنے ہاتھ سے تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ اس اچانک حملے پر خود کو بر وقت سنبھال نہ سکی اور لڑکھڑا کر اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اونیل، وہ اس کی گرفت میں کس مسائی۔ مجھے یقین نہیں آتا، وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس پر جھکا۔ اس کی گرم سانسوں میں بسی تیز بو کے بھبکے نے جاسیہ کی تمام حسیات کو بیدار کر دیا۔ وحشت زدہ ہوتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کے بازوؤں سے آزاد کروایا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی گھبرائی ہوئی صورت پر نظریں گاڑ کر ہولے سے مسکرایا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ اونیل کے چہرے کی غیر معمولی سرخی، چڑی چڑی آنکھیں اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر دھری لمبی گردن والی سبز بوتل اور بلوری جام کی تہ میں تیرتے رنگین سیال کو دیکھ کر اس کے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ اونیل شراب پیتا ہے؟ اسے دکھ ہوا۔ ہونٹ کچلتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم پریشان ہو گئی ہو جاسیہ، اطمینان سے بیٹھو، میں آؤٹ نہیں ہوں۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی۔ کچھ بولو نا، آئی سویئر میں زیادہ نہیں پیتا۔ تمہاری خاموشی مجھے گلٹی فیل کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں کیسے وقت گزارتا دوپہر کا انتظار کرتے کرتے؟ میں تو صرف اس اذیت ناک انتظار کی کوفت دور کرنے کے لیے۔ کمان یار، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں لہک تھی اور جملے بے ربط۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ فقط اسی قدر کہہ سکی۔ اونیل ذرا سا ڈول کر اٹھا اور اس کے پہلو کے ساتھ پہلو جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے جاسیہ کے حواس مختل کر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے پرے کھسک گئی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہوں؟ میں نے کہا نا میں سوبر ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ جھٹکا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے صرف 2 اسمال پیگز لیے تھے۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ میں نے بھی۔ جاسیہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ وہ اپنے دل میں اونیل کے لیے خفگی یا غصہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ اونیل کی آنکھوں میں تیرتی سرخی نے انہیں اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ چلو ٹیرس پر چل کر بیٹھتے ہیں، آج بہت دنوں بعد بھرپور دھوپ نکلی ہے۔ اونیل نے کندھوں سے تھام کر اسے صوفے سے اٹھایا۔ عمارت کے پچھواڑے گھاس کے میدان میں چوبی نشستوں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ چمکیلی دھوپ مخملی سبز گھاس اور پتھریلی روشوں کو نکھار رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے جاسیہ، ایک ٹنڈ منڈ پیڑ کو گھورتے ہوئے اونیل نے اسے مخاطب کیا، شرابی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے۔ مجھے شراب بری لگتی ہے لیکن کبھی کبھار خداوندی کی بادشاہی میں۔ وہ زیر لبی بولنے لگا۔ ہم ایسے کاموں سے کیوں نہیں رکتے جن سے روک دیا گیا ہو؟ جاسیہ نے متعجب ہو کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر دکھ ہوگا اونیل، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس فیصلے پر قائم رہ سکو گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اونیل نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر کے ایک جاندار مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ مجھے صرف تمہیں چھوڑ کر دکھ ہوگا، تمہارے لیے جو کچھ بھی مجھے چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا۔ مذہب تو ایک پھندے کی طرح ہماری گردنوں میں کس دیا گیا ہے۔ جو تابع داری مذہب مانگتا ہے وہ تو شاید سدھائے ہوئے جانور بھی نہ دکھا سکے۔ تم نے کبھی سرکس دیکھا ہے؟ شیر ایک معمولی اور کمزور انسان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔
تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس آدمی سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اس آدمی کے ہاتھ میں اگر الیکٹرک بیٹن نہ ہو تو شیر ایک لمحے میں اسے چیر پھاڑ دیں۔ مذہب میں وہ الیکٹرک بیٹن ہے اور مذہب کے ٹھیکیدار اسے ہراس پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وہ اب سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ تم نے اپنی امی سے بات کی؟ اس کا سر نفی میں ہلا۔ میں کر لوں گی، جلد ہی کر لوں گی۔ اس نے گویا خود کو تسلی دی۔ میری سالگرہ ہے اس تھرسڈے کو، میک ڈونلڈ میں سیلیبریٹ کریں یا پی سی میں؟ جیسے تمہاری مرضی۔ مجھے تو تمہاری مرضی عزیز ہے۔ وہ مسکرا کر کسی انگلش گانے کی دھن پر سیٹی بجانے لگا تھا۔ اونیل نے کم از کم مجھ سے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے شادی کے بعد مجھے اس بارے میں پتہ چلتا تو شاید مجھے زیادہ دکھ ہوتا۔ وہ ڈور آئی سے مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تو شراب کی بوتل کہیں چھپا دیتا اور چاہتا تو دروازہ ہی نہ کھولتا۔ مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن ان سب میں اعتراف کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اونیل کتنا مختلف ہے۔ اس نے اپنے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ وہ خود ہی اونیل کی وکالت کر رہی تھی۔ ویسے بھی اس کا ذہن اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اس کا دھیان اونیل کی سالگرہ پر لگا تھا۔ کوئی اچھا سا تحفہ خریدنے کے لیے اسے خاصی رقم چاہیے تھی۔ امی جیب خرچ کے نام پر ہفتے میں ایک آدھ بار 10-15 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اتنے پیسوں میں سے کچھ بچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی زیادہ تر سہیلیاں بھی اسی کی طرح لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے بھی ادھار ملنے کی توقع نہیں تھی۔ اونیل کو تحفہ دینے کے لیے وہ رقم کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ گھر آنے تک وہ خاصی متفکر ہو چکی تھی۔ اس نے توے کے نیچے آنچ دھیمی کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ اجی کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ سویرے سویرے ہوٹل کی کالی چائے پی کر سارا اندر جل جاتا تھا۔ چل، تیرے آنے کا کوئی فائدہ تو ہوا۔ اجی ڈبل روٹیاں بنانے والی ایک کمپنی میں ملازم تھا۔ وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر سے نکل جاتا اور کمپنی کے مقامی ڈیپو جا کر ڈیپو انچارج کی موجودگی میں گنتی کر کے مال گاڑی میں لوڈ کرواتا۔ تائی جان یا صدف کو اتنی جلدی جاگنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اسے ناشتہ کیے بغیر ہی رخصت ہو جانا پڑتا۔ عائشہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے ڈیپو جانے سے پہلے اٹھ جاتی تھی، سو اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی تھی۔ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر گیا تھا میں تیرے پاس کا پتہ کرنے کے لیے۔ وہ چوکی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کسی فوجی افسر کی سفارش چاہیے۔ سول بندے کو ویسے نہیں بنا کے دیتے۔ گڈی یعنی گاڑی کا پاس۔ پہلے بھی صدف کے واسطے مجھے بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی۔ اس کپتان صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی ہے جس نے پہلے کام کروا دیا تھا۔ باقی تو کوئی تکلیف نہیں، پر کالج سے بس اسٹاپ پر پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ تانگا کبھی کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں۔ کئی بار سالم تانگا کرنا پڑتا ہے۔ 15-20 روپے مانگتے ہیں تانگے والے، عائشہ نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک دو روز صدف اس کے ساتھ پرائیویٹ بس پر گئی تھی، مگر اب وہ اکیلی ہی آ جا رہی تھی۔ پیسوں کی فکر نہ کیا کر، مجھ سے لے لیا کر جتنی ضرورت ہو۔ نہیں، پیسے ہیں میرے پاس۔ شرماتی کیوں ہیں؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ وہ دھوئیں سے جھلستی دیوار کو دیکھنے لگی۔ اجی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ روٹی چنگیر میں رکھ رہی تھی تو اجی نے ایک شاپر لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پوچھے گی نہیں اس میں کیا ہے؟ وہ خاموشی سے رکابی میں سالن نکالتی رہی۔ اور کچھ بھی بولا کر، ہر وقت چپ نہ رہا کر۔ سوٹ لایا ہوں تیرے لیے، بازار گیا تھا، پسند آ گیا تو خرید لیا۔ دکاندار سے بات کر لی تھی کہ اگر سوٹ کا رنگ یا ڈیزائن پسند نہ آیا تو 3-4 دنوں میں بدلوا لوں گا۔ دیکھ تو صحیح تجھے پسند بھی ہے یا نہیں۔ اس کا ہاتھ شاپر کی طرف نہیں بڑھا۔ کھانا اجی کے سامنے چوکی پر رکھ کر وہ باہر جانے لگی تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس کے لہجے میں تیش تھا۔ تم یہ سوٹ میرے لیے کیوں لائے ہو؟ اچھی لگتی ہے تو مجھے، اس لیے لایا ہوں۔ پر تجھ میں ہے کچھ نہیں، میں ہی آنکھ کا اندھا ہوں۔ اوئے تو ہے کیا شے؟ کیا ہے تجھ میں جس پر تو اتنا آکڑتی ہے؟ تیری آنکھوں میں یہ کالے سنپولیے کنڈلی مار کر نہ بیٹھے ہوتے تو میں… اسے روتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بیڑا غرق ہو ان آنسوؤں کا جو ہر وقت بہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ سر جھکائے اس کے قریب سے گزرنے لگی، مگر وہ مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک چپ نہیں کرے گی جانے نہیں دوں گا، چاہے سورج چڑھائے، ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ آنسو کچھ اور روانی سے اس کے گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ میری مت ماری گئی تھی جو تجھ سے پیار کی بات کر بیٹھا۔ خدا قسم وہ ہمسایوں کی مسرت مرتی ہے مجھ پر۔ ذرا جو چھت پر چلا جاؤں تو صبح سے شام تک کپڑے سکھاتے سکھاتے پاگل ہو جاتی ہے، اور ایک تو ہے۔ اس کی آواز کی کرختگی مفقود ہو گئی تھی۔ مجھ سے ایسی باتیں… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ چل نکل یہاں سے، جا کے نماز پڑھ، پاگل سارے جہان کی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر راستہ دے دیا۔
وہ سوٹ صدف، آگ لگا دے اسے۔ وہ تلخی سے بڑبڑایا اور چوکی کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ وہ چوکی پر بیٹھ کر اذان کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اجی سے اس کی شادی متوقع تھی۔ ان کی برادری میں غیروں کا رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اماں ابا اور تایا جی کے درمیان ایک طرح سے بات طے ہو چکی تھی۔ تائی جان کی مخالفت کا سامنا نہ ہوتا تو شاید اب تک منگنی بھی ہو چکی ہوتی۔ اجی سے شادی پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میٹرک پاس تھا، شکل و صورت اچھی تھی، ملازمت بھی کر رہا تھا۔ وہ بالکل ان پڑھ ہوتا، بدصورت ہوتا تو بھی اسے اس رشتے سے انکار نہ ہوتا۔ اس نے کبھی اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا کہ کسی سے شادی کرنے کے لیے اسے محبت ہونا ضروری ہے۔ اسے اتنی محبتیں میسر تھیں کہ کسی اور محبت کی چاہ باقی نہیں تھی۔ کنویں کی تہہ میں اگنے والے پودے کو بارش کی آس نہیں ہوتی۔ وہ بھی ایسا ایک پودا تھی، پریم جل سے ترا ہوا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ایسی مکمل محبتوں کے گھیرے میں رہی تھی جن میں رخنا نہیں تھا، کھوٹ نہیں تھا۔ ابا کی محبت جو وہ سر درد کا کام کرتے ہوئے پھونکوں میں بھر بھر کے پیشانی پر انڈیلتے، ابا سے دم کروانا اسے اتنا اچھا لگتا تھا کہ کئی بار وہ جھوٹ موٹ سر درد کا بہانہ کر دیتی۔ ابا ماتھے کی جلد کو چٹکی میں بھر کر ذرا سا کھینچتے اور چھو چھو کرتے جاتے۔ وہ آنکھیں بند کر کے دعا کرتی کہ آج دم طویل ہو جائے۔ ابا پڑھتے ہوئے بار بار بھولیں۔ اماں کی محبت جو وہ دیسی گھی کے پراٹھوں، ساگ، بھات اور ترکاریوں میں گھول گھول کر نچھاور کرتی، اماں کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں تھا۔ کئی بار جب بھنڈی کا سالن لیسدار بنتا یا بوٹیاں کچی رہ جاتی، نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جاتا اور ان میں سے کوئی منہ تھتھا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا تو اماں کہتی، اللہ کے کاموں میں کس کا دخل ہے؟ لون یعنی نمک ڈالتے میرا ہاتھ کانپ گیا۔ یا کہتی، کسائی نے بڈھا بکرا ذبح کیا تو میرا کیا قصور؟ یہ جملے وہ اتنی عاجزی سے بولتی کہ مانے بنا چارہ نہ رہتا۔ کنیز کی محبت، آپا کی محبت، اسے تو مرغی کے چوزوں اور سیوتی کے برف جیسے سفید پھولوں سے بھی محبت تھی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، جس کے سامنے سب محبتیں ہیچ تھیں۔ اذان کی آواز آنے لگتی تو وہ ایک ایک حرف غور سے سنتی، بلاووں کا جواب دیتی۔ اسے لگتا کہ اسے خاص طور پر بلایا جا رہا ہے۔ تفاخر سے اس کی چال میں اتراہٹ سی آ جاتی۔ روٹی کا ہر لقمہ توڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی۔ اسے یوں بڑبڑاتے اور نہایت آہستگی سے روٹی کھاتے دیکھ کر اماں چڑ جاتی۔ ایک روٹی کھانے میں تجھے ویرے لگ گئے، یعنی سالوں بیت گئے۔ بڑی لجی ہے تو، یعنی سست ہے تو۔ وہ مسکرائے جاتی، بسم اللہ پڑھے جاتی۔ اس محبت کے بعد اسے کسی اور محبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل مطمئن تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، تو وہ کیوں غیر اہم اور بے حقیقت چیزوں کے پیچھے بھاگتی؟ اذان شروع ہو گئی تھی۔ اس نے روٹی دسترخوان میں لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھی، سالن دیگچی میں ڈالا اور باہر نکلنے لگی تھی کہ صدف آ گئی۔ اجی بھائی کھانا نہیں کھا کر گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ تولیے سے ہاتھ پہنچتی اس شاپر کی طرف بڑھی جو اب تک ویسے ہی فرش پر دھرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سوٹ وہ تمہارے لیے لائے ہیں؟ بڑی بات ہے بھائی، میرا یا امی کا خیال تو انہیں کبھی نہیں آیا۔ اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھی، لگتا تھا اجی بھائی غصے میں ہیں۔ کیا تم کو سوٹ پسند نہیں آیا؟ ڈیزائن تو بہت زبردست ہے۔ وہ کپڑے کی تہیں کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ تم رکھ لو صدف، میں نے تو اجی سے نہیں کہا، وہ خود ہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی صفائی پیش کرے۔ میں کیوں رکھ لوں؟ تمہارے لیے لائے ہیں تو تم ہی پہنو۔ اچھا، میں تائی جان سے پوچھ لوں گی، شاید انہیں پسند آ جائے۔ وہ آہستگی سے کہہ کر مڑ گئی۔ نماز کو دیر ہو رہی ہوگی۔ ہاں جی، نمازیں اپنی جگہ۔ چبھتی ہوئی آواز، تضحیک آمیز لہجہ، عائشہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ پتہ نہیں وہ تائی جان سے کیا کہہ دے۔ سارا دن سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوتی رہی۔ اس جگہ بیٹھنے سے گریز کرتی رہی جہاں وہ موجود ہوتی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ شام کو میری اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ آپ کو گھر کیسے ملا؟ اس کی اچانک آمد پر وہ حیرت زدہ تھی۔ صدف کی ایک کلاس فیلو سے معلوم کیا، میں ادھر کینٹ آئی ہوئی تھی، سوچا تم سے ملتی چلوں۔ اس روز تم بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ میں سارے کالج میں ڈھونڈتی پھری۔ اونیل کہہ رہا تھا تم کو کوئی لڑکی بلا کر لے گئی تھی۔ کم از کم مجھے بتا کر تو جاتی۔ عائشہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بس پاس بن گیا تمہارا؟ نہیں جی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ میری کے لیے شربت بنانے اٹھ گئی۔ شو کیس سے کانچ کے گلاس اور جگ نکالتے دیکھ کر تائی جان اس پر برس پڑی۔ سارے گھر میں یہ ایک ہی شیشے کا سیٹ سالم بچا ہے۔ صدف کی سسرال سے کوئی آ جائے تو گھڑی کی گھڑی سجاوٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ سٹیل کے گلاسوں سے باورچی خانہ بھرا پڑا ہے، ان میں کون سے کیڑے پڑے ہیں یا شیشے کے گلاس میں شربت پلائے بنا تمہاری ناک نہیں رہتی؟
میں نے تو آج تک تمہارے گھر سے کانچ کے برتن میں کچھ کھا پی کر نہیں دیکھا، یہاں آ کر تم لوگوں سے نخرے ہی نہیں ختم کیے جاتے۔ ان کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ساتھ والے کمرے میں موجود میری کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ صبح والی بات کا غصہ انہوں نے اس بہانے نکالا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صدف ان سے ذکر نہ کرتی؟ وہ اسٹیل کے گلاس میں شربت ڈال کر شرمسار سی میری کے پاس آ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی عائشہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ اس سے نظریں ملانے سے گریزاں تھی، مگر میری نے اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں دلایا کہ وہ تائی جان کی باتیں سن چکی تھی۔